جانے کا ارادہ نہیں رکھتا. سیدھے میں وہ ہائی وے پہ آؤں گا جس ہائی وے سے میں مراد آباد سے یہاں آیا. کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے. ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پھسل جاتا ہے تو بہت کچھ اچھل جاتا ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. راستے ہی میں تھا اور بالکل رامپور میں انٹری ہو رہی تھی. اس وقت میں نے جو مجھے لینے آئے تھے میں نے پوچھا کہ جلسے کا عنوان کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت عید میلاد النبی. اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا چلو ٹھیک ہے, ایک عرصے کے بعد رامپور آ رہا ہوں, آج تقریر نہیں مصطفیٰ کا میلاد پڑھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی سورہ دہر شریف کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ترجمہ غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک چٹپٹی بات کہوں, اجازت ہے؟ جی جی. آپ سے زیادہ چٹپٹا کون کھاتا ہے؟ چٹپٹی بات یہ کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. جی بہت اچھا حضرت. ارے مسکرا تو دیا کیجئے. بہت اچھا ماشاءاللہ. کم سے کم آپ کی مسکان دیکھ کے یہ تو اندازہ ہوگا کہ واقعی ربیع النور شروع ہو چکا ہے. واہ. اچھے دن پتہ نہیں کب آئیں گے لیکن آج مصطفیٰ کے صدقے میں اجیت پور والوں کو اچھی رات مل گئی ہے. ماشاءاللہ. ارشاد ربانی حل اتا, یہ استفہامیہ انداز ہے, انٹروگیٹو سنٹنس میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا حصہ آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ شیء مذکور جو ہے یہ باؤنسر ہو گیا ہوگا, بغیر سر جھکائے اوپر سے چلا گیا ہوگا, اس لیے میں اسے اور کلیئر کر دوں. کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا چھڑ, کوئی ایسا حصہ, کوئی ایسی ساعت, کوئی ایسی گھڑی, کوئی ایسا لمحہ آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ تھوڑا کلیئر ہوا کہ نہیں؟ بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ نکالا کہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی جب نہ انسان تھا نہ انسانیت, کیونکہ آگے آیت ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. میں تطفل پیش کرتا ہوں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے اس حوالے سے کہ کسی چیز کا قابل ذکر نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہی نہیں ہے. چیز تو ہے, یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے. اس کو میں یوں مثال میں کلیئر کر دوں تاکہ آگے بڑھنے میں آسانی ہو. ایک باپ ہے, اس کے دو بیٹے ہیں. کیا بیٹے؟ ایک عالم ہے, دوسرا ظالم ہے. ایک مسند پہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کرتا ہے اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی طرح رنگ بازی کرتا ہے, شرٹ کے سارے بٹن کھول کے نیچے سے گانٹھ لگا کے, اور اجالا تو اجالا, اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے چلتا ہے. کسی نے اس باپ سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے بوڑھے نے کہا ہیں تو دو, لیکن ایک جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, میں قابل ذکر سمجھا رہا ہوں. جی جی ماشاءاللہ. اور یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ تاکہ آگے حضور کے میلاد کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ہم میلاد جسمانی علماء سے سنتے ہیں, آج اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی سنیں. ایک تو ایسا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں کہ میں اس عالم کا باپ ہوں تو میری چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ I am a father of the man who got a knowledge of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دوسرا, اس کا جب سوچتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میرا حال وہی ہو جاتا ہے جیسے مور کا اپنے پاؤں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ سب کچھ تو اچھا ہے بس پاؤں گڑبڑ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ظالم ہے وہ اس کا بیٹا نہیں, بیٹا تو ہے.
یہ اور بات ہے کہ بیٹا کہلانے کے قابل نہیں ہے تو کسی چیز کا ذکر نہ ہو. توجہ چاہوں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ چیز تو ہے, یہ اور بات ہے کہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے. کیا بات. تو ترجمہ کیا ہے صاحب کا, کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا حصہ آیا جب وہ قابل ذکر نہ تھا؟ مطلب انسان تو تھا لیکن اس کا ذکر نہ تھا, اور ذکر اس لیے نہ تھا کہ کوئی اس کا ذاکر ہی نہ تھا سوائے اللہ کے. جب ذکر ہی نہ تھا اور انسان تھا تو وہ تھا کیا, اس تھا کو سمجھنا ہے تو آؤ شیئن کے پردے میں سمجھو. قابل ذکر چیز, توجہ چاہوں گا اس لفظ چیز پر, چیز نہ تھا, شے نہ تھا. کیا نہ تھا؟ شے نہ تھا. تو وہ شے کیا ہے؟ اس شے کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ قرآن کی دوسری آیت کی طرف. میں جانتا ہوں جب سے حضرت ابن عبدالرزاق کی مصنف سے کھیل کیا گیا اور وہ پورا ایک حصہ جو حضور کی تخلیق اول سے متعلق تھا, اس پورے حصے کو جو ہے, اس پورے جز کو ضائع کر دیا گیا, تب سے ان کے بھی سینے میں بڑی طاقت آ گئی. کہاں ہے حدیث نور, کہاں ہے حدیث نور. الحمدللہ یہ خانقاہ برکاتیہ کا فیض ہے کہ ابھی میں نے دیکھا امین میاں نے ایک اس حصے کو دبئی سے کہیں سے حاصل کیا اور اسے چھپوا بھی دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اردو. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 10-15 دن میں وہ بھی کام ہو جائے گا. بھی جلسوں کی مصروفیت بھی ہے. میں آج حدیث کی بات چلو نہیں کرتا, میں مان کے چلتا ہوں کہ حدیث نہیں ہے. اور قرآن کی روشنی میں حضور کا میلاد نورانی دیکھو. واہ, کیا بات. وہ شے تھا تو تھا کیا؟ شے کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ایک آیت. اور میں جانتا ہوں زمانہ بڑا خراب ہے, حدیث پیش کرو تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے, اس لیے میں قرآن پیش کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں پورے رامپور میں کوئی ایسا ضعیف العقیدہ نہیں جو قرآن کو ضعیف کر سکے. کیا بات ہے. سورہ یاسین شریف کی آیت ہے, رب تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ترجمہ دیکھیں, میں شیئن کو سمجھا رہا ہوں. انما جزینشت without a doubt, نسندے, یہ رب کا معاملہ. امرہ, یہ اس کی حکمت بالغہ ہے, یہ اس کی شان ہے کہ جب اللہ نے چاہا, اذا ارادہ, جب چاہا, شیئن کو, ان یقول لہو, تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا, تو وہ شیئن ہو گیا. یا اللہ یہ شیئن کیا ہے, توجہ چاہوں گا. یہ شیئن کیا ہے جو ہر چیز سے پہلے ہے اور اس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا. اسے سمجھنا ہے تو شیئن کا مطلب سمجھنا پڑے گا. علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے یہ شاء یشاء کا مصدر ہے. میں صرف 2-3 منٹ آپ کا لوں گا, تھوڑی اکیڈمک بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تقریر شروع ہوگی اور پورے حوصلے سے سننا ہے. شیئن جو ہے وہ شاء یشاء کا مصدر ہے. جیسے شاء میں فعل ماضی کے لیے آپ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں, حضرت انشاءاللہ ہم ہر سال عید میلاد النبی منائیں گے انشاءاللہ, اگر اللہ نے بولیے چاہا. یہ چاہا کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا. یہ بھوت کال کے لیے. یشاء جو ہے یہ ورتمان و بھوشیہ کال کے لیے, چاہتا ہے یا چاہے گا. جیسے قرآن پاک میں ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا. بولیے چاہتا ہے. اسی کا مصدر کیا ہے؟ شیئن. شاء یشاء شیئن, جس کا مطلب ہے چاہنا. کیا ہے؟ اسی کا مصدر میمی کیا ہے؟ مشیعت, جس کا مطلب ہے چاہت. کیا ہے؟ زور سے بولو. جس کو حاصل مصدر کہتے ہیں چاہت. اب جب شیئن کا مطلب چاہت ہے تو پھر ترجمہ دیکھو, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جزی نے نسندے, جب رب نے چاہا,
اذا ارادہ چاہا شیئن کو یعنی چاہت کو. آئے ہائے ہائے ہائے. بہت جب اللہ نے چاہا چاہت کو یعنی ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے, ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. چاہت ہے. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھے. ابھی نہ نبیین ہے, نہ صدیقین ہے, نہ شہداء ہے, نہ صالحین ہے, نہ برگ و ثمر, نہ شمس و قمر, نہ شجر و حجر, نہ خشک و تر, نہ بحر و بر, نہ سیم و زر, نہ کچھ یہاں نہ کچھ وہاں, صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. واہ بہت اچھا سر, زندہ باد. کیچ کرتے رہو. ماشاءاللہ. یعنی ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھے. نہ جبرائیل ہے, نہ میکائیل ہے, نہ اسرافیل ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ فرش ہے, نہ ابشار کے نغمے ہیں, نہ ستاروں کی قندیلیں ہیں, نہ پہاڑوں کی بلندی ہے, نہ سمندر میں طغیانی ہے, نہ موجوں میں روانی ہے, نہ ہواؤں کی سرسراہٹ ہے, نہ کلیوں کی چٹک, نہ غنچوں کی چہک, نہ پھولوں کی مہک, صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. گویا گویا. اب آئیے تھوڑا درسگاہ سے ہٹ کے خانقاہ میں چلتے ہیں کیونکہ یہ رامپور ہے. یہاں ہمارے سلسلے منوریہ, معمریہ, قادریہ کے دو عظیم الشان بزرگ آرام فرما. ماشاءاللہ. ایک حضرت ملا عبدالکریم خند رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت میر قابلی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. تو میں تھوڑا خانقاہی بھی ہو رہا ہوں, توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ گویا چاہنے والا اپنی چاہت کو مخاطب کر یہ اعلان کر رہا ہے, اے میری چاہت ابھی میں نے کسی کو نہیں بنایا, بس میں ہوں اور تو ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں, یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں, یہی تو پیار ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں, یہی تو الفت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں, یہی تو کانٹیکٹ ہے. ارے اے میری چاہت تم بن بن کے دیکھو, میں بنا بنا کے دیکھوں. تم سور سور کے دیکھو, میں سور سور کے دیکھوں. تم نکھر کے دیکھو, میں نکھار کے دیکھوں. اے میری چاہت تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو, میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن عید میلاد النبی, فیضان کچوچا شریف, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ شرفی. زندہ باد. اچانک میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچانک چاہنے والے نے, اس رب ذوالجلال نے اپنی چاہت کو مخاطب کیا. ان یقول لہو, توجہ, کیا بات. کہا, کیا کہا؟ کن, اے میری چاہت ہو جا. کیا لگتا ہے پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ میں ہو جا کہہ رہا ہوں. پوری توجہ سے جملہ, میری نظر سب پہ رہتی ہے, جو سب سے آخر میں ہوتا ہے اس پہ کچھ زیادہ ہی رہتی ہے. توجہ چاہوں گا. کن, اے میری چاہت ہو جا. ارے تیرا ہونا بڑا ضروری, اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ توجہ چاہوں گا. تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا؟ ارے ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہو کفوا احد کہیں. اے میری چاہت ہو جا. حدیث قدسی ہے, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. مطلب ہے میری چاہت ہو جا, ہو جا. جملے پہ غور کیجئے گا, ہو جا اور ہو کر میری پہچان تو کرا. ارے مجھے میری عزت کی قسم, تو میری پہچان کرا دے, کائنات میں تیری پہچان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زندہ باد. اچھا, بات اردو زبان کی ہو رہی تھی. اردو زبان میں فعل امر کے لیے جس طرح صیغے کئی ہیں,
ایسے لہجے بھی کئی ہیں، یہ روہیلا لہجہ ہے، یہ اودھی لہجہ ہے، یہ روہیل کھنڈی ہے، یہ برج والا ہے، یہ بھوجپوری ہے، یہ پوروانچلی ہے، لہجے بھی الگ الگ ہیں۔ اب اگر ذرا غور کریں پراپر ترجمے میں کہ اگر استاد اپنے شاگرد سے کہے غصے میں کن، تو اردو میں لہجہ کیا ہوگا؟ کون ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک لہجہ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو کے دکھا۔ ماں اپنے بیٹے سے اگر کہے تو موڈ دیکھنا پڑے گا، ماں کا موڈ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اگر برا ہے تو ہو، اور اچھا ہے ارے ہو جا۔ لیکن اگر محب اپنے محبوب سے کہے، توجہ رہے، عاشق اپنے معشوق سے کہے، لور اپنے بیلوڈ سے کہے، پریمی اپنے پریمی سے کہے، تو یہ لہجہ تھوڑی نہ ہوگا کون ہو جا، یہ نہیں، بلکہ میرا وجدان کہتا ہے کہ لہجہ یہ رہا ہوگا کون، اے میری چاہت اب ہو ہی جا۔ اور بتاؤ ارے ہو تو صحیح، یہ بھی لہجہ ہے، ہو تو صحیح، ارے ہو کے دکھا تو صحیح، میری پہچان تو کرا، میں تیرے چہرے کو والشمس کی تعبیر عطا کر دوں گا، میں تیری زلفوں کو واللیل کی توقیر بخش دوں گا، میں تیری آنکھوں کو ما زاغ البصر کی تنویر بنا دوں گا، ارے ہو تو صحیح، میں تیرے سینے کو علم نشرح کی تفسیر عطا کر دوں گا، میں تیرے قلب کو یاسین، تیرے وجود کو طٰہٰ، تیرے ہاتھ کو وما رمیت اذ رمیت، اور تیرے قدموں کو لا اقسم بہذا البلد سے مؤید کر دوں گا۔ ارے ہو تو صحیح، میری پہچان تو کرا، میں تجھے اتنا لاجواب، اتنا بے مثال، اتنا خوبصورت، اتنا سندر، بلکہ اتنی سندر، ایکسٹراڈینری، بیوٹیفل، فینومینل، پرٹیکولر، آسم، ایسا لاجواب بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب چاہت کا یہ حال ہے تو چاہنے والے ہیں۔ زندہ باد، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، بہت سبحان۔ چلیے اب جلدی سے آ رہے، کن، اس کن کو ذرا غور سے سن، اسی میں سب کچھ ہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ایسے تھوڑی نہ سمجھ میں آتا ہے، کیا بات ہے، توجہ چاہوں گا، اس کن کو اگر سن لیا تو ہو گیا جلسہ۔ کن، اے میری چاہت ہو جا، فیکون، تو وہ چاہت ہو گئی، وہ چاہت، بولیے زور سے، ہو گئی۔ اب آئیے پھر میں خانقاہ کی طرف جا رہا ہوں، پھر خانقاہ کی طرف جا رہا ہوں، اس موقف کی طرف جسے حضرت علی حجویری لاہوری داتا صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ، کشف المحجوب شریف میں، سبحان اللہ، وہ موقف جس کی طرف حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد میں اشارہ کیا۔ خود ایک مکتوب کے جواب میں میرے سرکار مخدوم سلطان سنگ اشرف جہانگیر سمنانی نے وہ کون سے رموز و اسرار کے موتی بھی کھیرے ہیں، میرا جی چاہ رہا وہ بیان کروں۔ جی ماشاءاللہ، صوفیاء کرام کا موقف کیا ہے، غزالی و رازی کا موقف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے یہ صوفیہ، یہ بوریا نشین، اور یہ صوفیوں کی واڑی ہے، جتنا میں بولوں اتنا ہی دہرانا، اپنی طرف سے آگے پیچھے مت کرنا، کر دیا تو اتنے فتوے لگیں گے کہ لقوے لگ جائیں گے، ہاں لیکن جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی ڈینجر نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ صوفیاء کرام کا موقف سنو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تک، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کیا کہا میں نے؟ جب تک رب نے چاہا نہ تھا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، حمد مجرد تھی، مجرد حمد اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی۔ بے شک، بہت اچھا، الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی۔ یہ نام پاک بھی کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر، میری نسلیں اس نام پہ قربان، ماشاءاللہ، میرے خاندان میں تو یہ رواجی ہے، ہر سب کے نام میں محمد، اس نام کے بغیر نام ہی انسان کا بے نام معلوم ہوتا ہے۔
یہ ہے اس میں مفعول حمدہ یحمد تحمید سے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ جس کی تعریف ہوئی ہو یا جس کی بہت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ محمد۔ نام بھی محبوب کا ایسا رکھا گیا کہ دشمن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تعریف نہ کرے۔ آئے آئے یہی شان محبوبی ہے۔ یہ اس میں مفعول ہے a man who has been praised by somebody a lot، جو کسی کے ذریعے خوب تعریف جس کی ہو اسے محمد میم پہ زبر کے ساتھ۔ اسی کا اس میں فاعل ہے محمد، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ جیسے حضور محمد ہیں، ان کی ساری امت جو ہے وہ ان کے لیے محمد ہے، ہم سب ان کی تعریف کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محمد یعنی تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی تعریف بہت ہو۔ اب آئیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ شان دیکھو نبی کی، کہ جب خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے، چاہے والضحیٰ کہہ کے کرے، واللیل کہہ کے کرے، مازاق کہہ کے کرے، الم نشرح کہہ کے کہے، مزمل کہہ کے کرے، مدثر کہہ کے کرے، شاہد کہہ کے کہے، نذیر کہہ کے کہے، بشیر کہہ کے کہے، داعی الاللہ کہہ کے کہے، چاہے سراج المنیر کہہ کے کہے، جب اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد، نبی محمد، اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد خدا محمد۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اسی کو کہتے ہیں الذی حمد حمدا بعد حمد ومرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ، وہی حمد محمد ہو گئی۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ توجہ چاہوں گا، میں میلاد نورانی پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو تخلیق نور پاک ہو گئے، حضور کا میلاد نورانی ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ اے اللہ جب سب سے آخر میں بھیجنا تھا اور سب سے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بنا کر، تو نور کو پہلے کیوں بنایا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، آپ جلسوں میں سنتے آ رہے ہیں، مگر اس کی ایک قرآنی وجہ میں بتاؤں، کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے صرف قرآن ہی سے چلنا ہے۔ تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ نبی گواہ ہے۔ کون ہے؟ اور گواہ کا گواہی سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، یہ نبی کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربک ورڈ ہے۔ کیا ہے؟ اسی کو فارسی میں پیغمبر کہتے ہیں، انگریزی میں پروفٹ کہتے ہیں، اردو میں چھپی بات بتانے والا کہتے ہیں۔ ان کے ترجموں کو اٹھا کے دیکھو، میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ نانوتا کا ہو، چاہے امبیٹھا کا ہو، چاہے تھانہ بھون کا ہو یا کسی بھون کا ہو۔ ان کے ترجموں کو اٹھا کے دیکھو، انہوں نے نبی کے نیچے نبی لکھا ہے، ان کو نبی کا مطلب ہی نہیں معلوم، چلے ہیں عربی داں بننے۔ ہاں ہمارے امام نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ، اعلیٰ حضرت نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کا خالص اردو ترجمہ کیا۔ اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی تقریباً 30 سال کے بعد ترجمہ کیا، اور اس کے چند پاروں کا ترجمہ تو اعلیٰ حضرت کی حیاتی ہی میں ہو گیا۔ چنانچہ محدث اعظم جب لے کے گئے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے، تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا اور کہا شہزادے یہ کیا اردو میں قرآن لکھ رہے ہو؟ یعنی اتنا اچھا ترجمہ۔ تو کیونکہ ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آ چکا تھا، اس لیے کرنے میں اور سہولت رہی۔ آپ اگر کنز الایمان پڑھیں تو اس پر رامپوری بریلی لہجے کا اثر زیادہ ملے گا، لیکن محدث اعظم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خالص ادبی لہجے کا ترجمہ۔ محدث اعظم نے بھی نبی کا ترجمہ نبی نہیں کیا ہے، اے غیب کی خبر دینے والے۔ کیا کیا ہے؟ اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب یہاں فرق دیکھیں استاد و شاگرد کے ترجمے میں۔
بس چاہے کان ادھر سے پکڑو چاہے ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا شاہد کا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، اور محدث اعظم ہند نے ترجمہ شاہد کا کیا کیا؟ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ہمیں گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ بھئی کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، گواہ کو حاضر کیا گیا، گواہ سے پوچھا گیا بتاؤ جب یہ مرڈر ہوا موقع واردات پہ تم حاضر تھے؟ گواہ نے کہا مائی باپ میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ اوپر سے کورٹ کہے گی کہ جب 5 منٹ لیٹ پہنچا تو یہاں 5 منٹ پہلے کیوں آیا ہے؟ عدالت کو گمراہ کرنے آیا ہے۔ جب تو نے دیکھا ہی نہیں، تو حاضر ہی نہیں تھا، تو گواہی کیسی؟ تو یہ ضروری ہے گواہ کے لیے کہ وہ موقع واردات پر بولیے حاضر ہو۔ ایک گواہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے سے حاضر ہے، اسی کے سامنے تلوار نکلی گئی، اسی کے سامنے گردن کٹی، اسی کے سامنے خون بہا، اسی کے سامنے ایمبولنس آئی، اسی کے سامنے لادا گیا، اسی کے سامنے سب کچھ ہوا، لیکن وہ نابینا تھا، بلائنڈ، اندھا تھا، گواہی دے پائے گا؟ حاضر تو ہے لیکن ناظر نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، حاضر ہے لیکن گواہی نہیں، کیونکہ نابینا ہے، کانٹ سی، ناظر نہیں ہے۔ تو شاہد اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، اور گواہ اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ تو اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، کیوں؟ کیونکہ گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی ہے، اسی لیے آپ کے نور کو سب سے پہلے بنایا تاکہ سب سمجھ جائیں کہ آپ شاہد ہو، یعنی حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ بے شک۔ ایک وجہ اور سن لیجئے، 29 رمضان کو کیا حال ہوتا ہے مسجدوں میں؟ ایمانداری سے بتانا۔ خیر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ ایک دن اور دے دے، مولا ایک دن اور دے دے، اور جو لوگ چھوڑ پکڑ والے ہیں 4 ہی بجے سے آسمان دیکھتے ہیں، وہ بھی مسجد کے مینارے پہ چڑھ کے۔ امام صاحب کی نظر پڑی کہ ادھر چائے سے زیادہ کیتلی گرم، چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا۔ ارے سورج کو تو چھپنے دے تب نہ چاند دکھے گا۔ آیا کہا حضور معاف کیجئے، چھپ چھپ کے کھاتے کھاتے تھک گیا تھا، سوچا چاند نکل جائے تو ذرا رامپور کے مارکٹ میں نکل کے سینہ تان کے کھاؤں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ خیر مغرب کا وقت ہوا، امام صاحب بھی مایوس بیٹھے تھے، چاند ہو جائے تو اچھا ہے تاکہ ایک تراویح بچ جائے، ورنہ پھر تراویح پھر سحری، مرتا نہ کرتا دو گواہ اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ امام صاحب خوش ہوئے، ماشاءاللہ دیر سے آئے لیکن اندھیر نہیں۔ ہاں بتاؤ کہاں دیکھا کب دیکھا؟ کہ حضور دیکھا نہیں سنا۔ سارا موڈ خراب ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر دو گواہ۔ امام صاحب اعلان کر دیجئے، ماشاءاللہ آپ بھی عشاء سے پہلے آئے، ہاں بتائیے کہاں دیکھا؟ کہا میرا بھائی سعودیہ میں رہتا ہے، اس نے خبر دی، میں نے سنا۔ تو کچکچا کے غصے میں کہتے ہیں ابھی جب سنا ہے تو جانا سعودیہ جا کے عید کر، یہاں میرا موڈ خراب کرنے کیوں آیا ہے؟ کسی نے کہا میں نے ریڈیو میں سنا، میں نے ٹی وی میں سنا، میں نے دہلی کے امام کی بات سنی، ان کی سنی، ان کی سنی، کوئی دیکھنے والا نہیں آیا۔ عشاء کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی، تراویح ہو گئی، حد تو یہ ہے کہ وتر ہو گئی، سب ہو گیا، صرف سننے والے۔ جب 10 بج گیا، کتنا بج گیا؟ تب جو مؤذن تھے بیچارے چچا ڈنڈا لے کے چلتے تھے، آئے امام صاحب کے پاس کہا حضور اجازت دیجئے تو میں مسجد کا دروازہ بند کر دوں۔ لیکن وہ کیوں؟ کہ سب سننے والے آ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا آئی نہیں رہا۔ میں بوڑھا آدمی، مجھے فجر سے پہلے اٹھنا، سحری کرنا۔ کہ نہیں چچا، امام صاحب نے کہا اے چچا آپ کو نیند آ رہی ہو، جاؤ سو جاؤ، میں نہیں سوؤں گا، میں انتظار کروں گا شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے۔ اور یہی ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر 2 آدمی، امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔
امام صاحب اندر بیٹھے ہیں، لگتا ہے یہ بھی سن کے آ رہا ہے اندر ہی اندر پہلے سے، تو اپنی طرف سے بول دیا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ پہلے ہی بول دیا کہ نہیں حضور ہم گواہ ہیں، ہم نے سنا نہیں ہم نے دیکھا ہے. We have seen the moon has been sighted. ہم نے دیکھا ہے کہ چاند نکل گیا. اچھا سچ؟ جی حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ارے جب اتنا سننا تو امام صاحب مست ہو گئے. ارے بھائی چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. عزت بڑھ گئی، دیکھ کے آیا تھا تو عزت بڑھ گئی. جب سب کچھ ہو گیا تو کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں قاضی کے، اس کی تکمیل ضروری ہے. چنانچہ امام صاحب نے پوچھا دیکھا ہے تو کب دیکھا ہے، کتنے بجے دیکھا ہے، کتنا بڑا دیکھا ہے، کتنی دیر تک دیکھا ہے، کتنی اونچائی سے دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب بالکل اطمینان ہو گیا کہ ہاں واقعی دیکھا ہے، تب نکالا کاغذ، کتاب القاضی الی القاضی. ایک کاغذ بھیج دیا بریلی، ایک بھیج دیا ادھر ملک، ادھر بھیج دیا مراد آباد، امروہہ، سنبھل. چاروں طرف اعلان ہو گیا کہ رامپور میں چاند دیکھا گیا. تصدیق ہو گئی. کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا. بولو زور سے. دیکھنے والے نے گواہی دی، گواہی بند. اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. چنانچہ امام صاحب نے چچا کو اٹھایا، کہیں نے چچا بہت جلدی تھی نا آپ کو دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دو. There is no need. اب بند کر دو. اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آئے. اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی. دروازہ بند ہو گیا. امام صاحب بھی نیند کی گولی کھا کے سو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اب تو سیدھے فجر میں اٹھنا ہے، سحری میں نہیں. اللہ تکبیر تشریق پڑھتے پڑھتے امام صاحب سو گئے. لیکن ان کی قسمت اچھی نہیں تھی. رات کو 1:30-2 بجے جب وہ بالکل گہری نیند میں تھے، تب ایک آیا، کھٹ کھٹ. اب اتنی گہری نیند میں اگر کوئی کھٹ کھٹ کرے تو سپنے میں بھی کھٹ کھٹ سنائی پڑتا. اور امام صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. پہلے تو محسوس کیے، پھر نہیں کہیں کوئی آیا ہے، دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے. آنکھ ملتے ہوئے باہر نکلے، ایک ڈنڈا بھی لے لیا، ہو سکتا ہے کتا بلی ہو. دروازہ کھولا تو ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. ارے وہ تو میں کر چکا ہوں، اعلان کر کے بیٹھا ہوں، تو نے نہیں سنا؟ کہ نہیں پورے آپ کر دیجئے، لیکن کیا تو نے بھی دیکھا ہے؟ کہ نہیں حضرت پورے شہر میں شور ہے، میں نے سنا ہے. تو ڈنڈا جو کتے کے لیے لائے تھے اسی کو اٹھایا، اتنا مارا کہ ڈنڈا ٹوٹ گیا لیکن غصہ نہیں ٹوٹا. اور کہا بدبخت میری نیند کے دشمن، ابے جب سنا تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی. اب گواہی کا دروازہ بند. تو بلا تشبیہ اللہ نے جب چاہا اپنی ربوبیت کو منوانا چاہا، اپنی الہیت کو منوانا چاہا، اپنی یکتائی کو منوانا چاہا، جب یہ چاہا کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں تو اس نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا. اور بطور گواہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور مرسلین کو بھیجا. آدم آئے، اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے. نوح نے کہا میں نے سنا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے. اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے. اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے. یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے. یوسف نے کہا میں نے سنا ہے. داؤد نے کہا میں نے سنا ہے. سلیمان نے کہا میں نے سنا ہے. یسع نے کہا میں نے سنا ہے. یوشع نے کہا میں نے سنا ہے. الیاس نے کہا میں نے سنا ہے. ہود نے کہا میں نے سنا ہے. صالح نے کہا میں نے سنا ہے. شعیب نے کہا میں نے سنا ہے. لوط نے کہا میں نے سنا ہے. ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے. جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے، کیا ذات کو بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے. جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے، کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم اتنا بڑا دعویٰ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے. مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں
अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ने कदम रखा और 40 साल के बाद फारान की चोटी से ऐलान किया, और मेरी कौम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो काफिरों ने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया, नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा। नारे तकबीर, लगाए नारा, लगाए लगाए, वाह वाह या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैंने देखा है मस्जिद में जब देखने वाला आया था तो मस्जिद का दरवाजा बंद। क्या बात, जब दुनिया में खुदा को देखने वाला आया तो नबूवत का दरवाजा बंद। मलयाला के कुदसी फरिश्तों में ऐलान हो गया, निदाई, now I'm going to close the door of prophecy। अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब तक ये दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुन सुन के लोग गवाही दे रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले महबूब ने मेरी गवाही दे दी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरवाजा बंद हो गया। कमोबेश 1200-1300 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुआ। माँ बाप ने नाम गुलाम रखा था और इमाम बनने का सपना देखने लगे। गुलाम अहमद पहले तो फेंका लंबी लंबी, कहा मैं मसीहुल मौऊद हूं, माअल्लाह, मैं चौथे आसमान से आ रहा हूं, ईसा इब्ने मरियम मैं हूं, माअल्लाह। पंजाबियों ने कहा, अरे यार, कहां तू, कहां चौथा आसमान, कैसी बात करता, कहां कादियान, कहां चौथा आसमान। अरे उतनी फेंक जितनी लपेट सके, दाल नहीं गली। फिर कहा मैं इमाम आखिरुज़्ज़मा हूं, यानी महदी जो कयामत से पहले इमाम आने वाले हैं, वो मैं हूं। इस पे तो पंजाबी हंसने लगे, कहीं ने, बे हम जाहिल जरूर हैं, मगर इतना तो हम भी जानते हैं कि वो आखिरी इमाम सैयद होंगे, तू तो जाट है। वो सैयद होंगे, तू तो जाट है, तू कहां से हो जाएगा। जब इस पे भी नहीं गया तो सोचे जब फेंक नहीं है तो फिर एक लंबी ना फेंको, सीधे कह दिया मैं अल्लाह का नबी हूं। वही जो रात में 2 बजे आया था मस्जिद में, मैं अल्लाह का नबी, माज़अल्लाह। और अपनी जमात से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी नबीयुल्लाह माज़अल्लाह। तो पंजाबियों ने पूछा, मिर्जा साहब इतना बड़ा दावा, क्या आपने अल्लाह को देखा? कहा नहीं, मैंने सुना। क्या कहा? तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया, वो डंडा जिसमें महरे अली की ललकार थी, हुज्जतुल इस्लाम की गुफ्तार थी, मुहद्दिस आज़म के खिताबत की रफ्तार थी, मुफ्ती आज़म की फकाहत का रंग था। उस डंडे को उठाया, पीटने लगे, कहा बदबख्त मरदूद, अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात हजरत, वाह। बात के बाद निकल जाएगी कि खत्मे नबूवत का जलसा ये नहीं है, ये तो हुजूर के मीलाद का जलसा है। तो मैं सीधे उधर ही आ रहा हूं। तो ए महबूब, हमने आपको सबसे पहले इसीलिए बनाया क्योंकि जो गवाह होता है वो गवाही से पहले होता है। पहले गवाह होगा तब हादसा होगा, तभी तो वो हादसा देखेगा। तो इसीलिए तो हमने आपको गवाह बनाया, ताकि एक जुमला दे रहा हूं, पसंद कर लीजिएगा तो दुआ दीजिएगा। हमने सबको बाद में बनाया, आपके नूर को पहले बनाया, ताकि सबका बनना तुम देखो, तेरा बनना कोई न देखे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक चीज और मैं आगे बढ़ते हुए अपने घर वालों का तबर्रुक जो हुजूर मुहद्दिस आज़म से चला, वालिद साहब, और वहां से मुझे मिला, मैं वो तबर्रुक दे रहा हूं एक एग्जाम्पल की रोशनी में। हमारे यहाँ के चौचा शरीफ में बेटा पहले होता है, अब्बा उससे पहले, बेटा बाद में, अब्बा पहले, है ना, सुना होगा। अब्बा बाद में, दादा पहले,
दादा बाद में पर दादा पहले। आपकी अजीतपुर में क्या सिस्टम है? सेम है? बेटा बाद में, अब्बा पहले, अब्बा बाद में, दादा पहले, दादा बाद में, परदादा पहले, परदादा बाद में, लकड़ दादा पहले। तो एक हम तुम हो कि हम बाद में, अब्बा पहले, अब्बा बाद में, दादा पहले, दादा बाद में, परदादा पहले, परदादा बाद में, लकड़ दादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, परदादा से पहले, लकड़ दादा से पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और एक बात और बताओ, जो बाद में होता है उस पर एहसान होता है पहले वालों का। मुझ पर मेरे वालिद सैयद मोहम्मद हाशमी में हुजूर गाजी मिल्लत, उनका एहसान है। वो ना होते तो मैं, बोलिए जी, उन पर मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का एहसान है। उन पर मेरे परदादा हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ का एहसान है। उन पर मेरे लकड़ के ककड़ दादा हकीम सैयद फजल हुसैन का एहसान है। उन पर सैयद मनसब अली का एहसान है। उन पर सैयद कलंदर अली का है। मैं करता जाऊंगा तो अली तक पहुंच जाऊंगा, कलंदर अली से अली तक। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बेटे पर अब्बा का एहसान होता है, क्योंकि बेटा बाद में, अब्बा पहले। अब्बा पर दादा का एहसान होता है, क्योंकि दादा बाद में, परदादा पहले। परदादा पर लकड़ दादा का एहसान, क्यों? क्योंकि परदादा बाद में, लकड़ दादा पहले। इसीलिए तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले बनाया, ताकि मुस्तफा पर न उनके बाप का एहसान हो, न दादा का एहसान हो, न परदादा का एहसान हो, न किसी दादा का एहसान हो। सब पर मुस्तफा का एहसान हो, मुस्तफा पर किसी का एहसान। और बात पे बात निकलती जाएगी। मैं एक चीज और इस हवाले से अर्ज करके आगे बढ़ रहा हूं। अब ये मामला समझने वाला है कि सबसे पहले बनाया तो फिर रखा कहां? इस पर आपने बुजुर्गों से हमारे सुना होगा। मैं दूसरी एक लतीफ बात, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह साहिब रूहुल बयान अपनी किताब में यही शाहिद की तफसीर में लिखते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। हजरत इस्माइल हक्की साहिब रूहुल बयान, मुफस्सिर रूहुल बयान फरमाते हैं कि शाहिद का मतलब है अव्वल मखलूकिन, ये मफूल मुकद्दम है, मंसूब है। अव्वल मखलूकिन लम्मा खलक़हुल्लाह शाहद बिवहदानियतिल हक़ व शाहद बिमा अखरज मिनल अदम इलल वजूद। तवज्जो, प्रथम रचना, फर्स्ट क्रिएशन which has been created by Allah subhanahu wa ta'ala, that was the nur of holy prophet। प्रथम रचना जब उस रचयिता ने रची तो कुछ था तो नहीं। अब दिखाया, दिखाने के लिए बनाया तो दिखाया कहां से? उसी का जवाब इस शाहिद के पर्दे में छुपा है। चुनांचे इस्माइल हक्की तफसीर में फरमाते हैं शाहद बिवहदानियतिल हक़, अल्लाह ने अपनी वहदानियत से दिखाना शुरू किया। कहां से दिखाना शुरू किया? अपनी वहदानियत से। अरे भाई, अगर मैं आपको कुछ दूं तो आप कहीं रखोगे ना? बोलिए, कहां रखोगे? पैसा दूं तो कहां रखोगे? जेब में। आप बताइए कहां रखेंगे? जेब ना हो तब तो टोपी में छुपाएंगे। टोपी ना हो तब कहीं रख, कमरे में रखेंगे। कमरा ना हो तब बक्से में रखेंगे। बक्सा ना हो तब जब परेशान होंगे तो धीरे से कहा ससुराल में रख देंगे। ससुराल ना हो तब तो कुछ जा कहता हजरत कहीं रख देंगे। मैंने कहा कहीं जगह ना हो तब। सवाल पैदा होता है कि जब हर चीज से पहले बनाया तो रखा कहां? उसी का जवाब इस्माइल हक्की दे रहे। शाहद बिवहदानियतिल हक़, अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी वहदानियत से दिखाया। जवाब दे दिया, ऐ जगह ढूंढने वालों,
یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ بنانے والا تو ہے؟ بنانے والے نے بنایا، بنا کر قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا، اور آسان کر دوں اپنے پاس میں رکھا، اور وہاں سے دکھایا۔ کیا دکھایا؟ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، نتھنگ سے ایگزسٹنس دکھایا، کچھ نہیں ہے یہ دکھایا۔ اب کیا کیا ہو رہا ہے؟ خدا دکھا رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی نہ سورج ہے نہ چاند ہے، نبی نے دیکھا۔ اب سورج کو کرنیں بخشی گئی، نبی دیکھ رہے ہیں۔ چاند کو چاندنی دی گئی، نبی دیکھ رہے ہیں۔ ستاروں کو قندیلیں روشن ہوئی، نبی دیکھ رہے ہیں۔ آبشار کے نغمے جاری ہوئے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑوں میں بلندی ہوئی، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، سیم و زر، ایک ایک کر کے بنتے جا رہے ہیں، اور نبی زور سے بولو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ابھی نہ زمین ہے، نہ زماں ہے، نہ مکی ہے، نہ مکان ہے، نہ چنی ہے، نہ چنا ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نبی نے دیکھا۔ اب ایک ایک کر کے بنایا جا رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ عالم ناسود بنا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ عالم ملکوت بنا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ عالم جبروت بنا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ عالم لاہوت بنا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ عالم ہاہوت بنا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب جنت بنی، نبی نے دیکھا۔ دوزخ بنی، نبی نے دیکھا۔ آدم بنے، نبی نے دیکھا۔ دونوں دکھا دکھا کر رب یہ فرما رہا کہ اے محبوب، جب لوگ پوچھیں گے کہ یہ سب کس نے بنایا، تو لوگ سن سن کے گواہی دیں گے، تم دیکھ دیکھ کے گواہی دینا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ابھی نہ آدم ہے نہ آدمیت ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب عناصر اربع سے تقسیم ہو رہی آدم کے جسم کی، آگ پانی مٹی ہوا اکٹھا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ آدم کا پتلا تیار ہوا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے جسم پاک مکمل ہوا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ ان کی پیشانی پر رب کے کرم نے نور پاک مصطفیٰ کو ڈال دیا، یعنی قرب خاص سے نکال کر پیشانی آدم میں نور ڈال دیا۔ اس منظر کو بھی نبی دیکھ رہے ہیں کہ اب تک میں وہاں سے دیکھ رہا تھا، اب یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ جنت کے باغات میں گھمایا گیا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ قصور و جنان میں ٹہلایا گیا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ ماء الحیات پلایا گیا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ شہد کی نہروں میں نہلایا گیا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ آدم کی ایک ہڈی، پسلی کی ہڈی سے، ٹیڑھی ہڈی سے جناب حوا کو پیدا کیا گیا، نبی دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کی شادی ہوئی، نبی دیکھ رہے ہیں۔ جنت کے باغوں میں گھوم رہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ حکم رب آیا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اے آدم و حوا، جہاں چاہو جاؤ، مگر ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا۔ مگر شان دیکھو، میلاد مصطفیٰ کی شان دیکھو کہ آدم اللہ کے نبی ہیں، مگر ان کی پیشانی پر غفلت کا ایک پاکیزہ پردہ۔ میں بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں، کئی لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں۔ آدم کی آنکھوں پر غفلت کا ایک بڑا پاکیزہ معصوم پردہ ڈال دیا گیا، اور جس درخت پہ جانے سے منع کیا گیا تھا وہیں آدم کو لے جایا جا رہا ہے۔ گندم چھوا بھی، اٹھایا بھی، کھا بھی لیا۔ اس کی پاداش میں جناب آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اپنی حوا کی تلاش میں آدم رو رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہہ کر گڑ گڑا رہے ہیں، اے مولا معاف کر دے، مجھے میری حوا سے ملا دے۔ اور اس منظر کو نبی، توجہ چاہوں گا، واہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ آدم تو رو رہے تھے، مگر زمین اپنے مقدر پر رقص کر رہی تھی، جھوم رہی تھی، اور زبان حال سے اکڑ اکڑ کر آسمان سے کہہ رہی تھی، اے آسمان دیکھ، میری قسمت دیکھ۔ اب تک نور وہاں سے دیکھ رہا تھا، اب نور یہاں سے دیکھ رہا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت ماشاءاللہ۔ میں نے کہہ دیا، میں تقریر نہیں کروں گا، صرف حضور کا میلاد پڑھوں گا پوری توجہ کے ساتھ۔ نبی بولی، زور سے بولے، کون کیسا سن رہا ہے؟ یہ بھی آواز آئی، کہاں سن؟
اچانک یہ بات آ گئی ہے، عرض کر رہا ہوں جی بہت اچھا حضرت۔ اسماعیل کی گردن کو، توجہ چاہوں گا، اسماعیل کی گردن کو مینا میں بچا کر نور محمدی کو بچا لیا، اور شبیر کو کربلا میں قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد۔ آپ ذرا خیال کرتے چلے، ایک بات اور، ذرا ایک میلادی بات عرض کر دوں اس حوالے سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حکم ہوا ہے ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ اب کہاں حلب کی وادی، کہاں مکے کا بنجر، حکم تھا آگے، خود گفا میں رہ رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہا ہے۔ ہم لوگ پہلے اپنا گھر بناتے ہیں، پھر اللہ کا گھر، اور اپنے گھر میں اگر مکرانہ والا پتھر لگائیں گے تو اللہ کے گھر میں سوچیں گے ٹائل وائل سے کام چلا لیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھو، خود پہاڑ کی گفا میں، اور اللہ کا گھر کعبہ بنا رہا ہے، اور بنانے والے مزدور نہیں، بڑے بڑے حضور، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے، جنات، اور مغرب کی جانب ایک پتھر کا ایک چبوترا ٹائپ کا، اس پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کا اشارہ کر کر کے ابراہیم گھر بنوا رہا ہے۔ جناب ننھے اسماعیل بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، ردے پہ ردہ، ردے پہ ردہ، ردے پہ ردہ، کعبہ اٹھتا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، کم و بیش سارے مفسرین، کہ جیسے جیسے کعبہ اٹھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ جگہ، وہ مقام ابراہیم بھی اٹھتا جا رہا تھا جس پہ ابراہیم کھڑے تھے۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ، کعبے کو تو مزدور اٹھا رہا ہے، اس مقام کو کون اٹھا رہا ہے؟ کیا بات، تو رہنمائی ہوئی، گویا رب نے فرمایا ابراہیم تو، توجہ چاہوں گا، تو میرے گھر کو بلند کر، میں تیرے در کو بلند کروں۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور اس منظر کو پیشانی اسماعیل سے نبی دیکھ رہے ہیں، واہ واہ واہ، پیشانی اسماعیل سے نور، زور سے بولو، دیکھ رہا۔ کعبہ جب بن گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم کچھ مانگ، تو نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ تو سیریا میں، شام میں رہتا تھا، ہریالی زمین میں، میں نے کہا چھوڑ دے، تو نے چھوڑ دیا تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو نے حق کی بولی بولی تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ اس کے آتش کدے میں اترنا پڑا تو جبریل امین کی بھی تو نے مدد نہیں مانگی تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی حجرہ کو چھوڑنا پڑا، تو نے چھوڑ دیا تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے بھیانک خواب دکھایا تھا، تو نے اپنے بیٹے کو قربان بھی کر دیا تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ اپنا گھر نہ بنایا، میرا گھر بنا دیا، اب تو کچھ مانگ، جاہو جلال مانگ تو دے دو، فضل و کمال مانگ تو دے دو، مانگ۔ جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ گھر جو بنایا ہے تقبل منا، مولا اسے ہم سے قبول کر لے، بس یہ خدمت قبول کر لے۔ آواز آئی، گرانٹڈ، قبول، کچھ اور مانگ، توجہ رہے، کچھ اور مانگ، ارے مانگ تو صحیح۔ تو جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا اور ان کے بیٹے اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل، ہم دونوں کو تو مسلمان بنائے رکھ اور ہماری صلب سے امت مسلمہ کو پیدا کر۔ آواز آئی، یہ بھی دعا قبول۔ اے ابراہیم کچھ اور مانگ، توجہ رہے، آئے آئے کیچ کرو یار، وہ کیوں نہیں مانگتے ہو جو تیرے من میں چل رہا؟ کیا بات، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق، میں رازق تو مرزوق، میں مالک تو مملوک، میں تیرا رب تو مربوب۔ ارے میں جانتا ہوں تیری تمنا کیا ہے، تیری اچھا کیا ہے، مانگ تو صحیح، میں تجھے جاہو جلال دے دوں، فضل و کمال دے دوں، حسن و جمال دے دوں، جود و نوال دے دوں، برگزیدگی دے دوں، بلند پائیدگی دے دوں، بلند رسیدگی دے دوں، عزت و حشمت، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت، جو مانگ میں دے دوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مانگ تاکہ سب سن لے کہ تو نے اس خدمت کے صلے میں مانگا کیا، سبحان اللہ، مانگا کیا، وہ تمنا کیا تھی،
بس اتنا کہنا تھا کہ یہ تمنا جو تھی وہ انگڑائی لینے لگی، سینے سے چل کر خیال ابراہیم تک پہنچی، وہاں سے چل کر دماغ ابراہیم، وہاں سے چل کر لب ابراہیم، لب ابراہیم سے ہواؤں میں حروف بن کر تحلیل ہونے لگی۔ زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا، لب ابراہیم ہل رہے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے عرض کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، اے پروردگار، اگر کچھ مجھے دینا ہے تو مجھے جاہ و جلال نہیں، فضل و کمال نہیں، حسن و جمال نہیں، جود و نوال نہیں، امامت و قیادت و سیادت و رسالت و نبوت کچھ نہیں، بس میری جھولی میں اپنے مصطفیٰ کو ڈال دے مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کچوچا شریف، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت، واہ واہ واہ۔ اس امت مسلمہ میں اس محبوب کو مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کا علم سکھایا، مطلب اے مولا مجھے اس نبی کا، توجہ چاہوں گا، دادا بنا دے، اس مصطفیٰ کا دادا بنا دے جس کے جلوے کو تو نے ملائے اعلیٰ میں دکھایا تھا۔ اور اس منظر کو بھی پیشانی اسماعیل سے نبی دیکھ رہے ہیں، گویا زبان حال سے کہہ رہے دادا جان یہ بھی قبول۔ وہ نور اسماعیل سے چلا، پیشانی اسماعیل سے چلا، بنی عدنان کو ملا، وہاں سے چلا بنی قحطان کو ملا، چلتے چلتے بنو لوئی کو ملا، بنو کلاب کو ملا، بنو مرہ کو ملا، بنو خزیمہ کو ملا، بنو مدرکہ کو ملا، چلتے چلتے بنو نظار کو ملا، بنو عدی کو ملا، بنو قریش کو ملا، وہاں سے نور چلا تو قصی کو ملا، وہاں سے نور چلا تو عبد مناف کو ملا، وہاں سے نور چلا تو ہاشم کو ملا، وہاں سے نور چلا تو عبد المطلب کو ملا، وہاں سے چلا تو عبداللہ کو ملا، وہاں سے چلا تو آمینہ کو ملا۔ سبحان اللہ۔ پہلا مہینہ چل رہا ہے، آمینہ نور کی حامل ہے، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، منظر عجیب و غریب ہے، ترکیب عناصر اربع ہو رہی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما کی عملی تفسیر تیار ہو رہی ہے۔ چوتھا مہینہ لگ گیا، اب اس نور کو عناصر اربع سے ترکیب جی جا رہی ہے، اب فخ والشمس بن رہا ہے، زلف واللیل بن رہی ہے، ما زاغ البصر آنکھیں بن رہی ہیں، سینے علم نشرح بن رہا ہے، قلب یاسین بن رہا ہے، وجود طٰہٰ بن رہا ہے، دست وما رمیت اذ رمیت بن رہے ہیں، قدم لا اقسم بہذا البلد بن رہے ہیں۔ 6 مہینے مکمل ہو گئے اور اس بننے سورنے کو اپنی ماں کے شکم سے مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا۔ زندہ باد زندہ باد۔ 7واں مہینہ شروع ہوا، اب تو حالت یہ ہے کہ آمینہ جب چلتی ہے تو زمین و آسمان کیا جانوروں سے بھی جھک جھک کے سلامی پیش کرتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 8واں مہینہ شروع ہوا تو روایات میں ہے کہ جناب سیدہ آمینہ چلتی تھی تو سورج کے بیچ میں بادل آ جائے اور جھک جھک کے سلامی پیغام پیش کرے، کبھی جانور جھک کے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ 8واں مہینہ چل رہا ہے، کبھی دیوار سے آواز، کبھی در سے آواز، کبھی جانوروں سے آواز، کبھی پیڑ پودوں سے آواز، حد تو یہ ہے کہ بے زبان جانور بھی کہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 9واں مہینہ شروع ہوتا ہے، جناب آمینہ کے من میں خیال آیا چلو آج طواف کعبہ کے لیے نکلتے ہیں۔ تاریخ گواہ، حدیث کے الفاظ شاہد ہیں، باب السلام میں قدم رکھتی ہیں، نگاہیں آمینہ کعبے کی طرف پڑتی ہے، ادھر کعبے کو دیکھا، ادھر کعبے نے شکم میں کعبے کے کعبے کو دیکھا اور کعبہ جھوم کر پچھتاؤ میں آ گیا اور زبان حال سے کہنے لگا انت قمر انت شمس انت نور فوق نوری انت مصباح الصدور۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عجیب و
غریب کیفیت ہے، 9واں مہینہ مکمل ہونے کو ہے، ایک کے بعد کبھی جبرائیل، کبھی میکائیل، کبھی اسرافیل، کبھی اسرائیل پر ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ 12ویں کی شب آ چکی ہے، پہلا رات کا حصہ ہے، جناب آمینہ کے شکم میں محبت بھرا، رحمت بھرا، میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، غفلت میں سو جاتی ہیں، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو جنتی خواتین سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک سے پوچھا آپ کون؟ کہتی ہے بیٹی میں تیری ماں مریم، میں تیری ماں حوا ہوں۔ دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ تیسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ چوتھی نے کہا میں فلاں ہوں۔ میں کسی نے زلیخا کہا، کسی نے کوئی نام لیا۔ 4 کے 4 جنتی خواتین کھڑی ہیں، نہ وہاں کوئی آیا ہے، نہ کوئی دایا ہے، نہ کوئی کنیز ہے، نہ کوئی باندی ہے، یہ چاروں جنتی خواتین نور کا حالہ بنا کے کھڑی ہیں۔ آنے والا آ رہا ہے، زبان حال سے سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج تو فرشتوں کی آمد و رفت کا حال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لیلۃ المیلاد نہیں بلکہ لیلۃ القدر ہو۔ سارے من کی عرشی فرشتے آج مکے میں اتر کر نہ تو منقبت سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور خانے کعبہ کو چھوڑ کر حجرے آمینہ کا طواف اور جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اسی بیچ رات کا تیسرا پہرچہ ختم ہونے کو تھا، رات کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ اس نے دعا کی مولا نور کو جلدی ظاہر کر دے تاکہ یہ حصہ مجھے ملے۔ اتنے میں دل نے کہا مولا ٹھہر جا، ابھی نہ ظاہر کر تاکہ یہ حصہ مجھے ملے۔ رات اور دن میں جھگڑا شروع ہو گیا، یہ نہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا رحمت للعالمین ہے۔ وہ رات کے لیے بھی رحمت، وہ دن کے لیے بھی رحمت۔ اللہ کی شان دیکھ، مصطفیٰ کا معجزہ دیکھ، ایک ایسا وقت چنا گیا جسے سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہ رات کہا جائے نہ دن کہا جائے، صبح صادق کی گھڑی ہے، آمنہ کے گھر میں آنے والا آ رہا ہے اور کیفیت عجیب و غریب ہے۔ محدث اعظم ہند اسی کیفیت کی منظر کشی کرتے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں، سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفی زندہ باد۔ اب اگلی بار جب کبھی آؤں تو مجھے یاد دلائیے گا، میں حضور فلسفہ میلاد آج ہو گیا، حاصل میلاد انشاءاللہ اگلی بار بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔